اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام والتحیۃ والثناء علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و نبینا بالقاسم محمد وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم اتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، ناظرین محترم اور عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، والفجر چینل سے ہماری ایام اعزاء میں عشرہ محرم کے بعد یہ دوسری مجلس ہے مجالس خمسہ میں سے، اور جس کا ٹاپک ہے اسلامک ٹیچنگز، اسلامی تعلیمات، اور یہ ہماری دوسری مجلس ہے۔ ہم نے جو کل مجلس پڑھی تھی اس کو آپ نے دیکھا ہوگا اور سماعت فرمایا ہوگا کہ صبر اور ایمان کا جو رشتہ ہے اس رشتے کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں اسلامی تعلیمات میں کو ایگزسٹنس کے بارے میں کیا آئیڈیالوجی ہے، کیا سوچ ہے اور کیا فکر ہے۔ تو آج ہم اسلام اینڈ پیسفل کو ایگزسٹنس کی ٹاپک پر گفتگو کریں گے، یعنی اسلام اور پرامن باہمی بقائے باہمی، ٹھیک ہے؟ تو کس طرح سے ہمیں زندگی کرنی ہے؟ ہم ایک وقت مومن کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں ایک مومن ملک میں، ایک وقت مسلمان کی حیثیت سے زندگی کر رہے ہوتے ہیں ایک مسلمان ملک میں، ایک وقت مسلمان ہیں ہم، مومن ہیں ہم، لیکن ہم غیر مسلم ملک میں زندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں یا وہ جو لوگ جو ہندوستان چھوڑ کر یا خلیجی ممالک چھوڑ کر بر صغیر کے ملکوں کو چھوڑ کر امریکہ چلے گئے، نارتھ امریکہ چلے گئے، یورپ چلے گئے، آسٹریلیا چلے گئے، مائیگریٹ ہو کر ان ملکوں میں گئے کہ جو اسلامی نہیں ہیں۔ وہاں ظاہر ہے وہاں کا ماحول مختلف ہے، وہاں کا کلچر مختلف ہے، وہاں کی دنیا مختلف ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے تھے، جس ملک و دیش و وطن و گاؤں میں رہتے تھے، تو وہاں کا انوائرمنٹ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ اب جہاں آج ہم رہ رہے ہیں وہ انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں یا امریکہ جیسے ملک میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، جہاں مختلف دھرم کے لوگ، مختلف مذہب کے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہاں ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بدھ مذہب کے لوگ ہیں، اور ہندوؤں میں کئی قسم کے ہندو پائے جاتے ہیں۔ تو پھر جو ہے نا ذات پات مختلف ہیں، یہاں لسانی مسائل ہیں، کلچر مختلف ہیں، ایک اسٹیٹ کا کلچر دوسرے اسٹیٹ سے مختلف ہے، بلکہ ایک شہر کا کلچر دوسرے شہر سے مختلف ہے، کبھی کبھی ایک گاؤں کا کلچر دوسرے گاؤں سے مختلف ہے۔ اتنی زبانیں، اتنے لہجے، اور کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چھوٹی بڑی زبانیں جو ہندوستان میں ہیں کہا جاتا ہے کہ 120 سے زیادہ ہیں، اور 1,500 کے قریب جو ہے نا بولیاں ہیں یہاں بولی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ایسی ملک میں ہم کس طرح سے زندگی بسر کریں، اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ پھر جب دو مسلمان آپس میں کیسے زندگی کر رہے ہیں، دو مومن آپس میں کیسے زندگی کریں؟ تو پہلا حصہ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے
قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ ممتحنہ، چیپٹر نمبر 60 نمبر کا سورہ، جس کی 8ویں اور 9ویں جو آیتیں ہیں وہ اسلام کی فارن پالیسی کو بیان کر رہی ہیں، اسلام کی ڈاکٹرین کو بیان کر رہی ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ یعنی اس آیت سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں یا ہمارا کوئی ایگزسٹنس ہے، تو باہمی بقا جو ہے، مسالمت آمیز، صلح آمیز، پرامن، پیسفل، تو اس میں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یعنی نان مسلمز میں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ کہ جن کو ہمارے مذہب سے دشمنی نہیں ہے اور وہ ہمیں ستا نہیں رہے ہیں، تنگ نہیں کر رہے ہیں، اور نہ مسجدوں کو جلا رہے ہیں، نہ امام بارگاہوں کو آگ لگا رہے ہیں، نہ ہمیں روک رہے ہیں اپنے آداب اور اپنی جو بھی تعلیمات ہیں ان کے عمل کرنے میں، نہ مسجد جانے سے روک رہے ہیں، نہ امام بارگاہ جانے سے روک رہے ہیں، نہ مجلس و ماتم میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ بزنس بھی کر رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں۔ یعنی منصف مزاج لوگ ہیں، انصاف پسند لوگ ہیں، اور تو وہ ان کو ہمارے وجود سے کوئی خطرہ نہیں، وہ خطرہ محسوس نہیں کرتے، فیل نہیں کرتے، نہ وہ ہمیں گھروں سے نکال رہے ہیں، نہ ہمارے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ they are not in the state of war with us۔ تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ حکم یہ ہے شریعت کا کہ بھئی تم ان کے ساتھ اچھے رہو، اچھے تعلقات قائم کرو، اور ان کے ساتھ انصاف کرو، بلکہ احسان کرو۔ کھلے لفظوں میں قرآن کی آیت ہے کہ احسان کرو، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ یعنی آپ غیر مسلم کے ساتھ بھی احسان کرتے ہیں، ان کو فیور دیتے ہیں، تو یقیناً اس میں فائدے ہیں، دل اور نرم ہوتے ہیں، اور جناب اس سے اٹریکشن بڑھتی ہے اور تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ تو ان پر احسان کرنے سے روکا نہیں ہے مذہب نے، دین نے، اسلام نے، ریلیجن نے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جنگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، برسر پیکار ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے مسائل میں حکام دوسرے ہیں، ہم ظاہر مائنارٹیز میں ہیں، تو کچھ ایسے حکام ہیں کہ جو عملی طور پر ہم انجام بھی نہیں دے سکتے شاید۔ تو لہٰذا تو یہ ایسی صورت ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا ہمیں اچھے تعلقات رکھنے ہیں، اور پیسفل طریقے سے میسیج آف اسلام کو پھیلانا ہے۔ اچھا، یہ صرف لفظوں سے نہیں، تقریروں سے نہیں، بھاشنوں سے نہیں، اس لیے کہ بھاشن دینے والے، تقریر کرنے والے بہت پائے جاتے ہیں، عمل سے، کردار سے۔ جیسے دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے تھے، مکہ تو ان کا شہر ہے، ان کے آباء و اجداد کا شہر ہے بھائی، یعنی وہ لوگ کئی مطلب نسلوں سے وہاں رہ رہے ہیں۔ تو لیکن ظاہر ہے جب آپ نے اعلان رسالت فرمایا تو اکثریت تو آپ کے خلاف تھی، آپ کے دشمن تھی۔ تو شروع کے 10 سال کی جو زندگی تھی مکہ مکرمہ کی، یعنی 40 سال تک تو ظاہر ہے آپ نے عملی طور پر اعلان رسالت نہیں فرمایا۔ آپ ویسے تو پہلے سے رسول تھے، لیکن اعلان رسالت آپ نے اس وقت کیا جب آپ 40 سال کے ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد جو کنڈیشنز تھی، تو پیغمبر خدا نے رسالت سے پہلے اور رسالت کے بعد، آپ دیکھیے مکہ مکرمہ کی جو زندگی تھی وہ مائنارٹی کے طور پر، اب اقلیت میں ہیں، آپ کے چاہنے والے کم ہیں، آپ کے فالوورز کم ہیں، آپ کے سپورٹرز کم ہیں۔ تو یہاں بہت سارے اسلام کے احکام نازل بھی نہیں ہوئے تھے، یعنی کوئی جہاد کا حکم تک نہیں آیا تھا، میں آپ کو بتا دوں۔ تو پیغمبر خدا نے مکے کی جو زندگی کی ہے اس میں کردار کو پیش کیا ہے، کیریکٹرز کو پیش کیا ہے، اخلاق کو پیش کیا ہے۔ تو لہٰذا ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں ہم فرض کیجئے بہت کم ہیں، بہت قلیل تعداد میں۔ تو ایسی صورت میں کبھی ایسی صورت میں آتی ہے، ایسی صورت بھی آ جاتی ہے کہ جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اسی ملک ہندوستان میں یا امریکہ میں، کینیڈا میں، اسی جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں جناب 10 گھر ہیں، ایسے گاؤں ہیں کہ جہاں 10 گھر ہیں، 5 گھر ہیں، ٹھیک ہے، تو 1000 گھر کے مقابلے میں 10 گھر ہیں، 5 گھر ہیں۔ ایسے گاؤں بھی ہم گئے کہ جہاں شیعوں کے فرض کیجئے جو ہے نا 10-15 مکان ہیں، اور چھوٹا سا امام بارگاہ قدیم ایک چھوٹی سی مسجد ہے مثال کے لیے۔ تو یہاں جو سب سے بڑی چیز پیش کرنی ہے وہ ہے آپ کو اپنا کردار پیش کرنا ہے، کردار سے آگے والوں کے دلوں کو موم کرنا ہے، اور ان کو بدلنا ہے، ان کو چینج کرنا ہے۔
تو جب آپ مدینہ منور تشریف لے گئے تو ظاہر ہے وہاں میجارٹی تھی، آپ کے پیروکار تھے، سپورٹرز تھے، آپ کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، آپ سربراہ تھے، حاکم تھے. تو وہاں بھی دیکھیے ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی جاتی جنگ کا اعلان کر دیا، نہیں، جنگ تو ان پر لا دی گئی، امپوز کی گئی تھی. جنگ بدر ہو یا جنگ عہد ہو تو وہ تو انیشیٹ تو دشمن کی طرف سے ہوا تھا نا بھائی. تو وہاں پر بھی دوسرے جو لوگ وہاں پہلے سے رہتے تھے، جیسے یہودیوں کے سلسلے میں، کچھ عیسائیوں کے سلسلے میں، آپ نے ان کے ساتھ بھی پیسفل طریقے سے جو ہے نا ایک زندگی کرنے کے لیے آپ نے پیشکش کی، ایک ڈیل ہوئی، ایک اگریمنٹ سا ہوا. تو یہ سلسلہ تو حتیٰ ایسا بھی ہوا ہے. دیکھیے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے سپورٹرز کم تھے، ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے آپ کو ایک خاموش زندگی بسر کرنا پڑی، جس میں یقیناً خدمات اپنی جگہ پر تھے. تو وہاں علم پھیلا رہے تھے آپ، ظاہر علم آپ کی میراث ہے، تو علم تقسیم کر رہے تھے، علم بانٹ رہے تھے کہ ہم رہیں نہ رہیں لیکن علم رہ جائے. تو یہ صورتحال ہے کہ بھائی آپ جہاں بھی رہیں تو بھائی دنیا میں 200 ملک ہیں، آپ کے 58 ملک ہیں، چلیے 60 بنا لیجئے، تو پھر بھی 140 ملک ایسے ہیں کہ جہاں آپ میجارٹی میں نہیں ہیں. اور مومنین کے ساتھ تو اور بڑا مسئلہ ہے، یعنی آپ ایران کو چھوڑ دیں، آذربائیجان ہے، بحرین ہے، عراق ہے، لبنان ہے، یمن ہے، تو ان 4-5 ملکوں کو چھوڑ دیں، باقی جگہ ہم ظاہر میجارٹی میں نہیں ہیں. تو ہماری ذمہ داریاں یہ ہے کہ ہم بہت ہی سمجھداری سے اور عقل مندی سے، دانش مندی سے زندگی بسر کریں، ٹھیک ہے. اور تقیہ کی بھی ضرورت پڑے تو تقیہ بھی اپنائیں، اور بلا وجہ اپنے کو خطرے میں نہ ڈالیں، ٹھیک ہے. تو دیکھیے شرائط کے تحت صلح کی اجازت ہے، بیعت کی اجازت نہیں. ہم بیعت تھوڑی نہ کر رہے ہیں، یہاں کسی نان مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ ہم بیعت کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں بعض ہمارے مسلمان بھائی، اپنے شیعہ علماء ہم دیکھتے ہیں مختلف ملکوں کے، اپنی تقریروں میں اس طرح سے وہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے اب ہمیں اٹھنا ہے، قیام کرنا ہے، آسان چیز نہیں ہے. یہاں ایک صوبہ نہیں بنایا جا سکتا، یہاں چھوڑ کر دوسرے ملک جا نہیں سکتے. آج وہ ماحول نہیں رہے گا. ایک زمانہ تھا ماحول، بہت سارے لوگ بڑی تعداد میں ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے تھے، چلے جا رہے ہیں، لیکن اب نہیں ہو سکتا، آسان نہیں ہے. 1 آدمی، 2 آدمی، 10 آدمی، 100 آدمی، ٹھیک ہے نا، 1000 آدمی فرض کر لیجئے، وہ امیگریشن لے کر امریکہ، کینیڈا، یورپ، آسٹریلیا تو جا سکتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 20-25 کروڑ مسلمانوں سے کہہ دیں آپ چھوڑ کر چلے جائیں. کون لینے والا کون؟ یعنی آپ کامن سینس کی بات کریں نا. آپ مسلمانوں کی حالت دیکھیے، میانمار کے کتنے لاکھ مسلمان میانمار چھوڑ کر گئے تھے، برما، ہاں، تو کتنے مسلمان ملکوں نے ان کو لے لیا بھائی، آپ مجھے بتائیے نا. فلسطین کے مسلمان کو کتنے مسلمان لوگوں نے ان کو لیا اور ان کو نیشنلٹی، آپ خود بتائیے نا انصاف سے، ٹھیک ہے. تو افغانستان میں حالات خراب ہوئے، خانہ جنگی ہوئی، تو افغانستان چھوڑ کر جو افغانی گئے تو کتنے مسلمانوں نے ان کو لیا اور ان کو وہاں کی نیشنلٹی دی. 1 2 3 4 سب نے تو نہیں کیا نا. تو آپ تصور ہو کتنے بھی تھے، ہم یہ بھی تو بتائیے. فلسطینی چھوڑ کر گئے، کل فلسطین کی آبادی ہی کتنی ہے، ٹھیک ہے نا. 10 لاکھ 20 لاکھ فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے نا کچھ ہمدردیاں دکھائی ہوں گی عرب ملکوں نے، چند مسلمان ملکوں نے. 10 لاکھ 20 لاکھ افغانیوں کے ساتھ ہمدردیاں دکھائی ہوں گی عرب ملکوں نے، مسلمان ملکوں نے. 10 لاکھ 20 لاکھ میانمار کے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردیاں دکھائی ہوں گی مسلمان ملکوں نے. 25 کروڑ کوئی مذاق بات ہے. تو لہٰذا کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہیے جو دانش مندی کے خلاف ہو، عقل مندی کے خلاف ہو. لہٰذا کمال یہ ہے کہ ہم مائنارٹی میں رہ کر اپنا حق لیں، اور مائنارٹی میں رہ کر جو نا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کریں، اہل بیت کے فضائل بیان کریں، اہل بیت کی تعلیمات کو عام کریں، ان کی جو ہے نا ویلیوز کو، ان کی ٹیچنگز کو عام کریں. کمال تو یہ ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہمیشہ گفتگو سمجھداری سے کرنا چاہیے. نہ آگے والے مولانا کو، نہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس طرح سے ہم ورغل آئیں، پرووک کریں، جذباتی بنائیں، تو ہمارے 200-400 لوگ جذباتی بن کر جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں. تو یہ بڑا ایک مرتبہ صلوات بھیجا محمد و آل محمد. تو جناب یہ ہو گئی پہلی بات. تو اچھا اس آیت کریمہ کا میں ترجمہ کرتا ہوں. دوسری بات، اچھا اس کو میں اور ختم کر دوں، بات کو کنٹینیو کروں، کہ دیکھیے جب حضرت علی علیہ السلام نے
تو عہد نامہ لکھ کر بھیجا تھا دے کر حضرت مالک اشٹر کو. حضرت مالک اشٹر بہت ہی بہادر، حکیم اور شجاع اور وفادار صحابی تھے حضرت علی علیہ السلام کے. تو جب حضرت علی علیہ السلام کو ظاہری حکومت ملی چوتھے خلیفہ کے طور پر، تو مصر ظاہر ہے بہت بڑا ملک تھا، بڑا نام ہے، یعنی آج بھی تو اس زمانے میں بھی جو بڑے جو سینٹرز تھے، بڑے جو نام والے جو علاقے تھے، اس میں شام آتا تھا، مصر آتا تھا، یمن آتا تھا، کوفہ اور بصرہ، مکہ، مدینہ. تو ٹھیک ہے، یہ وہ اور بھی دو چار اس طرح کے وہ جگہیں تھیں، سینٹرز تھے، وہ مقامات تھے کہ جہاں سے وہ زکوٰۃ آتی تھی اور جناب سے ٹیکس ملتا تھا کہ جس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا اور اسلامی حکومت کو اسٹرانگ کرنے میں مدد ملتی تھی. تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت مالک اشٹر کو ذمہ داری دے کے بھیجی. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک یوں سمجھے گا ملک چلانے کا آئین جو ہے نا حضرت علی علیہ السلام نے دیا کس کو، مالک اشٹر کو، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. تو اس میں اب ظاہر بدقسمتی سے کہ مسلمانوں کی بدقسمتی، مصر والوں کی بدقسمتی کہ حضرت مالک اشٹر مصر پہنچنے سے پہلے ہی شہید ہو گئے. معاویہ کے حکم پر امر عاص کے ناپاک ارادے سے شہد میں وہ زہر کی ملاوٹ کر کے ان کو پیش کیا گیا اور نتیجتاً وہ مصر پہنچنے سے پہلے شہید ہو گئے. اور بہت بڑا یقین کیجیے صدمہ پہنچا تھا حضرت علیہ السلام کو. تو اس عہد نامے میں بہت ساری باتیں، ان میں سے ایک فقرہ ہے بہت ہی مشہور، یعنی وہی کہہ رہا ہوں نا، اسلام کی ڈاکٹرین، اسلام کی فارن پالیسی، اسلام کا پیغام وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ. دیکھو جہاں تم مصر میں جا رہے ہو تو وہاں دو طرح کے لوگ ہوں گے، اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. ایک وہ تمہاری طرح مسلمان بھائی ہوں گے، ٹھیک ہے، دوسرے شاید مسلمان نہ ہوں لیکن تمہاری طرح وہ انسان ہیں. انسان ہے بھائی، انسان، دو انسانوں کو زندگی بسر کرنا ہے. تو بھائی دیکھیے اب سیکولر ملک، انڈیا سیکولر ملک ہے اور بھی بہت سارے ملک ہیں سیکولر. سیکولر ملک کا غلط معنی نہیں ہے، ایک سیکولرزم کا ایک معنی بہت اچھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام سٹیزنز کو ایکول رائٹس ملنے کا نام ہے سیکولرزم. سیکولر کنٹری کا مطلب یہ ہوا ایسا ملک جہاں تمام لوگوں کو برابری حقوق ملیں، حقوق میں برابری ہو، مساوات ہو. اب وہ کبھی ہو سکتا ہے حکومتیں بدلیں یا کچھ شدت پسند حکومتیں آئیں تو پھر جو ہے نا تو ان کی سوچ تھوڑا سا مختلف ہو اور کسی ایک مذہب کی طرف ان کا جھکاؤ ہو تو نتیجتاً دوسرے مذہب والوں کو تکلیف پہنچ جائے. حالات کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. آئین یہ کہتا ہے کہ سب برابر ہیں، یعنی کبھی بھی اس ملک میں قانون کے تحت ایک ہندو کو بیکاز ہی از اے ہندو پریفرنس نہیں دی جا سکتی. لوگ کر لیں آفیسز میں، ایک الگ ایشو ہے، لیکن قانون اجازت نہیں دیتا. تو ٹھیک ہے، تو ہندو کو وہی حق ہے جو مسلمان کو، عیسائی کو وہی حق ہے جو مسلمان کو ہے، جو مسلمان کو وہی حق ہے جو ہندو کو ہے یا یہودی کو یا بدھسٹ کو یا سکھ کو ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تو ہمیں رہنا ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں قانون کو معلوم کرنا ہوگا، ہمیں قانون کو پڑھنا ہوگا، ہمیں اپنے ملک کی کنسٹیٹیوشن کو اسٹڈی کرنا ہوگا. آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ناظرین میں سے ہیں تو ظاہر ہے میرے ناظرین سب پڑھے لکھے ہیں اور آج کل الحمدللہ تعلیم عام ہو گئی ہے، تو اب کسی کو جاہل کہنا ویسی بھی اچھی بات نہیں ہے. تو سب انگریزی بھی جانتے ہیں، ہندی بھی جانتے ہوں گے، اردو بھی جانتے ہیں، ہر زبان میں آئین کا ترجمہ ہو کر ہے. آپ مجھے بتائیے ابھی جہاں میں جس شکل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگوں نے انڈین کانسٹیٹیوشن کو پڑھا ہے؟ انصاف سے بولیے. تو کچھ ہی لوگوں نے انڈین کانسٹیٹیوشن کو پڑھا ہوگا، کچھ ہی لوگوں کو جو ہے نا ان کے آرٹیکلز، مختلف آرٹیکلز کے بارے میں پتہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو پڑھنا ہوگا. تو جب تک ہمیں قانون نہیں پتہ ہوگا اس وقت تک قانون کے سہارے ہم زندگی نہیں بسر کرتے ہیں. قانون کے سہارے ہمیں زندگی بسر کرنا ہے، ورنہ جو ہے نا پرابلم میں آ جائیں گے.
تو دباؤ میں آ جائیں گے. تو دباؤ میں ویسے مائنارٹیز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو مختلف قسم کے دھرم کے مذہب کے لوگ ہوتے ہیں. پلین میں تو پھر بھی بہتر ہے, بہت پیسفل ہے. تو بسوں میں سفر کر رہے ہیں, 10 گھنٹے کا سفر ہے, 20 گھنٹے کا, 25 گھنٹے کا, ٹھیک ہے. یہاں سے بنگلور سے آپ ممبئی جانا چاہیں تو آپ کو 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں بس سے یا ٹرین سے. تو ٹرین سے دلی جانا چاہتے ہیں بنگلور سے تو 36 گھنٹوں سے لے کر 40 گھنٹے لگ جاتے ہیں. سپر فاسٹ ہو تو 28 گھنٹے لگتے ہیں, لیکن لگتے تو ہیں. تو ہر طرح کا آدمی اس میں بیٹھا ہوتا ہے, بحث چھڑ جاتی ہے. تو کچھ بھی ہوتا ہے پولیٹیکل ایشو, اس پر بحث چھڑتے چھڑتے بات کہاں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. تو لہٰذا تو جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں دے ڈونٹ مائنڈ, بلکہ وہ انجوائے کرتے ہیں, بحث میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور وہ جناب گفتگو میں ڈیبیٹ میں حصہ لیتے ہیں. تو مختصر سی بات یہ ہے کہ یہ ہو گئی بات کہ کس طرح سے ہمیں نان مسلمز کے ساتھ لائف کرنا ہے, ایگزسٹ کرنا ہے. اب آئیے مومن ہوتے ہیں, ایک دو مومنوں کے ایک دوسرے کے بارے میں کیا حقوق ہیں. تو لحاظ نہایت اختصار کے ساتھ سورہ حجرات چیپٹر نمبر 49 آیت نمبر 10, ٹھیک ہے, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ. ایک تو ہم بھائی ہیں ایز اے انسان, یعنی آدم و حوا علیہم السلام کی اولاد ہے, یعنی ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, یہودی اور بدھ مذہب والا جتنے بھی ہیں انسان اس وقت 2020 اگست کے حساب سے 7 ارب سے زیادہ ہیں دنیا میں, ٹھیک ہے, مور دین 7 بلین, ٹھیک ہے. تو ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں. اس حساب سے ہم سب انسان کے طور پر وی آر آل برادرز اینڈ سسٹرز, ٹھیک ہے, فرام ون فیملی, فرام ون فادر اینڈ ون مدر, آدم اینڈ ایو, حضرت آدم حضرت حوا علیہم السلام کی ہم سب اولاد ہیں. تو اگر وہ لیول اس طرح سے ہو نا, وہ ویژن اس طرح سے, وہ سوچ اس طرح سے ہو, تو سب سے ہم محبت کریں گے, سب سے دوستی کرنا پسند کریں گے, کم سے کم لڑائی جھگڑا سے تو ہم پرہیز کریں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم مومن کی حیثیت سے لائف کر رہے ہیں, یعنی مسجد میں, امام بارگاہ میں, پڑوس میں, بلڈنگ میں چلتے پھرتے. تو مومن کے رینک جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مومن سب آپس میں دوسرے کے بھائی, ٹھیک ہے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. حکم یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. ان میں فتنہ کرانے کی تو اجازت نہیں ہے اپنی جگہ پر, مرچ مسالہ لگا اور معاملے کو خراب کرنے کی تو اجازت نہیں ہے اپنی جگہ پر, ٹھیک ہے, اور چغلی کھانے کی اجازت نہیں ہے, وہ تو اپنی جگہ پر. تو فتنہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن حکم یہ ہے کہ فتنہ ڈالنا, فتنہ کرانا اور ایک دوسرے مومن کو ایک دوسرے سے الگ کرنا, میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کرنا, دو مومن بھائیوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا, وہ اپنی جگہ پر, وہ تو غلط ہے ہی ہے اپنی جگہ پر. لیکن حکم یہ ہے کہ دو مومن بھائیوں کو ملاؤ, ریکنسلیشن میں حصہ لو, صلح کرانے میں ہاتھ بٹاؤ. اس کے بعد ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ واتقوا اللہ, کہ جب صلح کرانا تو اس کا خیال رکھنا کہ یہ صلح اللہ کے لیے ہو, تو اپنے فائدے کے لیے مت کرانا, اللہ کے لیے کرانا, اللہ کی محبت میں کرانا. لعلکم ترحمون, انہیں صلح کرانے سے اللہ رحم کھاتا ہے, رحمت نازل ہوتی ہے صلح کرانے سے. دو مومن بھائی, حدیثوں میں ہے کہ جو دو مومن بھائیوں کے درمیان صلح کراتا, ان دونوں کو ملاتا ہے, تو وہ 1000 رائے خدا میں شہید ہونے والوں کا اجر لے جاتا ہے. حتیٰ ایک قدم جو اٹھتا ہے اس نیک کام کے لیے, یا یہ بولی جو بولی جاتی ہے, ایک لفظ جو بولا جاتا ہے, ایک جو جملہ بولا جاتا ہے صلح کرانے کے لیے, تو حدیث میں ہے کہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. بہت بڑا کام. بعض جگہ پر یہاں تک ہے اگر دو مومنوں کے درمیان صلح کرانے میں تمہیں جھوٹ بھی بولنا پڑے, جھوٹ بھی بول, جائز. سچ بول کے لڑانا نہیں ہے, جھوٹ بول کے ملانا ہے. تو جائز نہیں ہے کہ مومن بھائی ایک دوسرے سے الگ رہیں اور خامخواہ دل میں جو ہے نا وہ کدورت رکھیں, نفرت رکھیں. 3 دن سے زیادہ اگر کسی نے جو ہے نا دوسرے بھائی کے سلسلے میں وہ بغض رکھا اور جان بوجھ کر بات نہیں کی اور بات نہیں کرنا چاہتا, تو خدا نہ خواستہ اس کی موت بھی آ جائے تو وہ کوئی اچھی موت نہیں ہے. وہ ایسے شخص کو کنڈم کیا گیا ہے, بری نگاہ سے دیکھا گیا ہے. آپ قدم تو بڑھاؤ, آگے بڑھاؤ, ضدی نہ بنو, اکڑو نہ بنو.
ٹھیک ہے. تو یہ کون ہے ہم کہ ہم ضد کر رہے ہیں کہ وہ آگے والے آئیں ہمارے پاس اور وہ جھک کر آئیں، وہ سلام کریں، وہ سوری بولیں، وہ معافی کریں. ارے یہاں تک ہے کہ ایک دوسرے کو کیوں تاکید کی کہ سلام کیا کرو، چونکہ اللہ کا ناموں میں سے ایک نام سلام ہے. ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرو، اس سے کدورت دور ہوتی ہے، نفرت دور ہوتی ہے. مصافحہ کرو. خیر آج کل یہ کورونا کی وجہ سے لوگ ایسے مصافحہ نہیں کریں، ایک الگ ایشو ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں تو مصافحہ کرو، معانقہ کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ گلے ملو. آج کل پرہیز کیجیے گا، وہ بحث الگ ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، لیکن ہے کہ نہیں حکم. تو شریعت میں اس سے دل سے کدورت دور کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو وہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کے پاس ویژن ہو لائف میں، جو ویژنری لائف جینا چاہتا ہے. ورنہ آدمی سکڑتے ہوئے ناراض ہوتے ہوئے لوگوں سے اپنے تعلقات کو کاٹتے ہوئے ختم کرتے ہوئے گھر کا ہو جائے گا، گھر میں بھی کمرے میں بجا کر بچ جائے گا، بالکل آئسولیٹ ہو جائے گا، سیلف آئسولیشن میں چلے جائے گا آدمی. تو اس سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اسی لیے آپ دیکھیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ منورہ تو وہاں کیا صورتحال تھی؟ وہاں 2 قبیلے مشہور رہتے تھے، بڑے قبیلے 2 وہاں، ایک اوس اور ایک خزرج. 2 بڑے خاندان تھے، 2 بڑے بگ ٹرائبس. تو ان دونوں کی بنتی ہی نہیں تھی آپس میں، ہمیشہ لڑائی جھگڑا، خون خرابہ. کبھی یہ ان پر غالب آتے تھے، کبھی وہ ان پر غالب آتے تھے. 120 سال سے ان کے درمیان یہ جھگڑا تھا، سنچری کراس کر دی تھی انہوں نے. تو ان میں کچھ سمجھدار پیدا ہوئے، تیار ہوئے، تنگ آ گئے تھے. وہ مدینہ چھوڑنا چاہتے تھے یا پھر جو ہے نا مدینہ کو بدلنا چاہتے تھے. میں ایسے لوگوں کو سراہتا ہوں، ایسے جوانوں میں کم سے کم انقلاب آنا چاہیے. جو جوان میری تقریر سن رہے ہیں وہ توجہ سے سنیں کہ آپ اٹھو. کبھی جو بزرگ ہوتے ہیں وہ انجانے، خیر ان کا سایہ ضروری ہے، ان کی رہنمائی، ان کی گائیڈنس بہت ضروری ہے، لیکن کبھی بہرحال ایج کی وجہ سے کچھ وہ جذبہ نہیں ہوتا جتنا آپ میں ہے. تو آپ اٹھو. تو کچھ جوان گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام کے پیغام کو مدینہ میں پہنچانا شروع کیا. اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا. تو پھر انہوں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی، اور ادھر حالات خراب ہوتے جا رہے تھے، مکہ مکرمہ گیا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے شریعت میں ہجرت کا حکم ہے، اور آج بھی ہے حکم. ہجرت کا جو حکم ہے مائگریشن کا، اور آج بھی ہے ہجرت کا حکم، جو ہے نا ختم نہیں ہوا ہے. تو ہجرت بہت ضروری ہے. تو کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے کہ جہاں پیدا ہوں زندگی بھر وہیں رہیے نا، باہر نکلنا ہوگا. ایک چھوٹے سے تالاب میں رہنے کو نہیں کہا گیا ہے. آپ جائیے، اترے، میدان ہے، بہت بڑی جگہ ہے، سمندروں میں تیراک بنیے اور فضاؤں میں اڑیے. دنیا آپ کی ہے، اللہ کی دنیا ہے، آپ کے لیے بنایا اللہ نے، مومن کے لیے بنایا اللہ نے. یہ سورج، چاند، ستارے، یہ دن و رات سب مومن کے لیے. حدیث قدسی میں ہے، انسان میں نے اس دنیا کو، یہ ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا. خلقتک لأجلک، میں نے تیرے لیے بنایا ہے. اور وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ ساری دنیا کو خلقت لأجلک، تیرے لیے بنایا، وخلقتک لأجلی، لیکن میں نے تجھے میرے لیے بنایا. ٹھیک ہے نا. یہ دنیا مومن کے لیے اور مومن اللہ کے لیے ہے. تو یہ ہوگی بات. اچھا، اس کے آگے میں زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہتا. وہ عرض کر رہا تھا کہ اوس اور خزرج کے درمیان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں تو پہلے انہوں نے کیا کیا؟ مواخات کرایا، یعنی سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. ظاہر جہاں ہم گئے ہیں حضور، پہلے تو یہ 2 بڑے قبائل، پھر ان قبائل میں اب وہ ہو گئے انصار، نصرت کرنے والے. جو مکہ چھوڑ کر گئے تھے مدینہ منورہ کی طرف، وہ کہلائے مہاجر. ٹھیک ہے نا. وہ امیگرینٹس تھے، ہجرت کر کے گئے تھے. تو ایک طرح سے ہو گئے 4 گروہ نا، اوس خزرج یہ 2. پھر اوس و خزرج کو اب اس اینگل سے دیکھیں تو وہ ہو گیا انصار. اب یہ جو یہاں سے گئے وہ مہاجر. اچھا، یہ جو مکہ مکرمہ سے گئے ہوئے تھے اب یہ خود مختلف قبیلوں ٹرائب سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو جناب پھر یہ تو ایک الگ بڑا ایشو تھا. پھر اس کے علاوہ
نئے لوگ کنورٹ ہو کر آ رہے تھے مختلف ملکوں سے، شہروں سے، گاؤں سے، دیہاتوں سے، تو نیو کنورٹڈ مسلمس، تو ان کی اپنی ایک سوچ تھی. تو ان سب کو اسلام کے سائے میں لانا تھا انڈر لیڈرشپ آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ظاہر ہے ان میں بھائی چارگی کا ماحول قائم کرانا تھا، اس لیے کہ ایسی جگہ پر جہاں مختلف گروہ، قبائل اور ٹرائبس اور خاندانیں ہوں، اگر یہ آپس میں لڑیں تو آپس میں خانہ جنگی ہو تو باہر کے دشمن سے آپ بھول جائیے کہ آپ لڑ سکیں گے. جب آپ اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی طاقت جو ہے نا وہ فوکس ہو جاتی ہے اندرونی مسائل میں، اندرونی خلفشار میں. ٹھیک ہے، تو جو آؤٹ سائڈر دشمن ہے وہ تو فائدہ اٹھائے گا، اس کی پالیسی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی. شیطان کی بھی پالیسی ہے کہ دو مومنوں میں آپس میں جو ہے نا ہمیشہ دشمنی اور عداوت جو ہے نا ڈالیں. آپ میرے ساتھ ہیں نا، تو شیطان کو بہت فائدہ ہوگا، شیطان کے دو مزے ہیں. اسی لیے دو مومنوں کو ملانے والے شیطان بہت ناراض ہوتا ہے، کیوں ملایا تو نے دو مومنوں. روتا ہے شیطان، چیختا ہے، چلاتا ہے جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں. دو مومن جو کسی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراض تھے اور آپ نے ملایا، جب آپس میں ملتے ہیں اور آپ جب صلوات پڑھتے ہیں اور اس صلوات کے بعد جب دو مومن گلے ملتے ہیں، سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوتا ہے. اور میں بتا دوں شیطان کو نہیں، شیطان کو بھی اور شیطانی صفت لوگوں کو بھی، منافقوں کو بھی. ایسے بدقسمتی سے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ہمیشہ لڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. ان کو خوشی ہوتی ہے، کمزرف ہوتے ہیں حقیقت میں وہ لوگ، بہت ہی گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں. تو نو، ان کو موقع نہ دیں، دشمنی پھر بڑھتی جائے گی، دشمنیاں بڑھتی جائیں گی. یہ ہوگی بات. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. تو تاریخ کہتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اکیلے تھے کہ جن کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو یہاں جو ہے نا حضرت علی علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور کہا اے علی تم میرے بھائی ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو مسلمان یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ رسول خدا کس کو اپنا بھائی بنائیں. تو بار بار یہ چیز مشاہدے میں آ رہی تھی. ظاہر اس کی وجہ ہے، سمپل وجہ ہے کہ وہ امتی تھے یا اہل بیتی ہیں، اور ان کے حقوق اور ہیں، ان کے حقوق اور ہیں، ان کی ذمہ داریاں اور ہیں، ان کی ذمہ داریاں اور ہیں. رسول کے بعد جو رسول کی ذمہ داری تھی وہی علی علیہ السلام کی ذمہ داری. رسول کے بعد جو رسول کا حق ہے وہی حق حضرت علی علیہ السلام کا. لیکن امتیوں کے لیے معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. مرتبہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اب ظاہر ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے تقریباً 30-35 منٹ آپ کے لے لیے. میں 5-10 منٹ مصائب پڑھوں گا. تو اگر توفیق ہوئی اسی مسئلے کو لے کر میں کل کی مجلس میں آگے بڑھتا ہوں، بات کو بڑھاتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ورنہ جو ہے نا میں دوسرے ٹاپک میں کل میں گفتگو کروں گا. تو ایک اور مرتبہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں ہر 17 محرم ہے اور یہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے دن ہے. عصر عاشور تک 10 محرم تک یہ امام حسین علیہ السلام کے دن تھے، اور شام غریبہ سے 11 محرم سے یہ دن بی بی زینب کے دن ہو گئے. میں تو کہتا ہوں قیامت تک یہ دن بی بی زینب ہی کے رہیں گے، اس لیے کہ ان کا نقل بھی انشاءاللہ بی بی زینب کا جو کردار اور خواتین کا جو کردار ہے اس ٹاپک کو لے کر میں گفتگو کرتا ہوں. دیکھتے ہیں اللہ کو کیا منظور ہے. تو اسی لیے صحیح کہا جاتا ہے اور صحیح بات بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کی ذمہ داری وہ کربلا تک تھی، اور کربلا سے جو ذمہ داری تھی وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی. اور اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی یا اسیر نہ ہوتے، اسیران کربلا نہیں ہوتے، امام زین العابدین علیہ السلام نہ ہوتے، تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کربلا تک رہ جاتی ہے اور ان کے پیغام کو دنیا نہ جانتی اور دنیا والوں کو پتہ نہ چلتا، شاید پتہ بھی نہ چلتا کہ کربلا میں کیا ہوا. یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ تھیں کہ جنہوں نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بازاروں میں، درباروں میں، زندانوں میں ہر آنے والے مسلمان غیر مسلمان کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو
اپنے تقریروں سے، اپنے خطبوں سے اور اپنی اسپیچز سے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچایا، اور واقع کربلا کو یزید اور یزیدیوں کی مشینریوں کے ذریعے اور ان کی میڈیا کے ذریعے غلط طریقے سے پہنچنے سے پہلے بی بی زینب نے اس طرح سے پہنچایا جس طرح سے بی بی زینب کو پہنچانا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس طرح سے پہنچا دیا جس طرح سے انہیں پہنچانا تھا۔ تو لہٰذا ان کی ساری مشینری دشمن کی، ان کے سارے خریدے ہوئے ملا خطبہ اور ان کا پورا اقتدار، ان کی پوری طاقت جو ہے نا وہ بیکار ہو گئی، ختم ہو گئی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خطبوں کے سامنے۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب 11 محرم کی تاریخ آئی ہے تو شمر نے فوج کو لے کر گرفتار کرنے کے لیے بیویوں کو، اہل حرم کو، وہ پہنچے قریب تو ناقے آ رہے تھے، اونٹ آ رہے تھے، لیکن یہ بے کجاوا ناقے تھے، اماریاں نہیں تھی۔ اور پھر عزیزوں کی شہادت کے بعد، اس دردناک حادثے کے بعد، قیدی بن کر رسول کی نواشی کو، فاطمہ کی بہو بیٹیوں کو جانا پھر نامحرموں کے مجمع میں کتنا مشکل کام تھا، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ بی بی زینب نے شمر سے کہا، یزیدیوں سے کہا تم دور رہو، میں سوار کرتی ہوں۔ ایک ایک بی بی کو بلاتی رہی، بی بی زینب نے سوار کیا، سب کو ناقوں پر بٹھایا، اور جب بی بی زینب کی سواری کی بات آئی، جب آپ کو سوار ہونا تھا تو کوئی نہیں تھا جو بی بی زینب کو سوار کرتا۔ تو داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، فرات کا رخ کیا، اپنے بھائی عباس کو بلایا، آواز دی، بھائی عباس تم تو میرا بڑا خیال کرتے تھے، تم مجھے سوار کرتے تھے، تم ہی مجھے اتارتے تھے، آج دیکھو تمہاری یہ بہن سوار ہونے کے لیے مجبور ہو گئی، تم کیا آ کر میری مدد نہیں کرو گے؟ عزاداروں، عام طور پہ یہیں پر آ کر ہم رک جاتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا نہیں، غور نہیں کیا، کم سے کم میں نے شاید کبھی غور نہیں کیا تھا، کبھی میں نے شاید سوچا نہیں تھا کہ آخر پھر بی بی زینب کو سوار کس نے کیا۔ تو یہاں دو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، لیکن میں نے علماء سے سنا ہے اور معتبر علماء سے سنا ہے، میں ضرورت پڑے تو میں حوالے دیتا ہوں۔ ایک روایت ایک عالم دین پڑھ رہے تھے، ان کا نام تھا آغا مسعود عالی، وہ کہہ رہے تھے فرشتوں نے حضرت بی بی زینب سلام اللہ کی مدد کی۔ اور جب ہمارے یہاں جو روایت پڑھی جاتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت سجاد علیہ السلام قریب آئے، اپنی پھوپھی سے کہا، پھوپھی اماں آپ میری پیٹھ کے سہارے اوپر جا کر ناقے میں بیٹھ جائیے۔ تو حضرت زین العابدین علیہ السلام اس کنڈیشن میں بھی، اس حالت میں بھی اس طرح سے قریب آئے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جناب سجاد علیہ السلام کے سہارے جا کر ناقے میں بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر! تو عزاداروں اب دیکھو، پھر تھوڑا ہی وقت نہیں ہوا تھا کہ قتل گاہ کی طرف سے بیویوں کو لے جایا گیا تھا، یعنی چاروں ایسی جگہ سے کہ جہاں چاروں طرف شہیدوں کی لاشیں تھیں۔ یعنی تاریخ کہتی ہے، یہ جملے خود امام زین العابدین علیہ السلام کے ہیں، تاریخی جملے، پھوپھی اماں ان ظالموں کو تو دیکھو کہ انہوں نے اپنے نجس ناشوں کو تو دفن کر دیا اور ہمارے شہیدوں کو اسی طرح سے چٹیل میدان میں چھوڑ دیا ہے۔ اور اللہ اکبر! اب اندازہ لگائیے گا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے کتنا دشوار تھا۔ تو اس طرح سے ہمارے علماء اور ذاکرین پڑھتے ہیں کہ بیویوں نے اپنے آپ کو ناقوں سے گرایا، اپنے عزیزوں کے پاس جا کر گریا و ماتم کیا، اس لیے کہ یہ پھر یہ آخری دیدار تھا، اس کے بعد یہ اپنے عزیزوں کی قبروں پہ تو آ سکتی تھی، پھر ان کو آ کر مل نہیں سکتی تھی۔ تو سب نے اپنے اپنے بین کیے، اپنے اپنی مصیبت کے کلمات پڑھے۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی کی لاش کے قریب آئیں، ایک جملہ فرمایا، انت اخی،
ابن زہرا، اے میرے ماجائے، اے میرے حسین، کہ تم ہی میرے بھائی ہو. یعنی لاش میں اتنے زخم تھے، لاش اس طرح سے پامال ہو گئی تھی کہ گویا بی بی زینب تک اپنے بھائی کو نہیں پہچان پا رہی تھی. تو پوچھا کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ اللہ اکبر. سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں تو بی بی زینب سورج کے مقابل میں کھڑی ہو گئیں کہ بھیا میں جب سو رہی تھی تو آپ میرے پاس آئے تھے، اور آنے کے بعد اور سورج کے مقابل میں کھڑے ہو گئے تھے. ابا کے سہارے آپ نے سایہ کیا تھا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ سورج کی دھوپ میرے چہرے پر پڑے. میرے بھائی بھی کس طرح سے تمہاری لاش کو کربلا کے اس میدان میں چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ اے میرے بھائی حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلبوا ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. میں درخواست کرتا ہوں کہ مرحوم سید مجاہد حسین رضوی انہیں اس بانی مجلس کے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے، مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے آپ سب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ.